کامل کر رہا ہوں، کیونکہ دین میں دخالت کا حق کسی کو میں نے نہیں دیا ہے۔ میرا دین ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے ہی بھیجا ہے، میں ہی کامل کروں گا۔ لہٰذا کبھی اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ پروردگار کے دین میں کسی کو دخالت کا حق دیا گیا ہے، نہ کسی کو پڑھانے کا حق دیا گیا ہے، نہ کسی کو کم کرنے کا حق دیا گیا ہے، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے دین آیا ہے ویسے سیکھا جائے اور عمل کیا جائے۔ درود پڑھیں پر محمد پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سر پہ باقی رکھے۔ مجتہدین کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی فلاں سے فتویٰ لے لیجیے، تو جب آپ اپنا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے تو وہاں سے دین بنا کے بھیجا جاتا ہے یا وہاں سے دین بتایا جاتا ہے؟ مجتہد کا کام دین بنانا نہیں ہے، دین بتانا ہے۔ اب اگر کوئی دین بتانے والے کا مخالف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا مخالف ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دین بنانے والے کی مخالفت کرے تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ دین تکمیل ہو چکا ہے، اب بن نہیں سکتا۔ اسی ہندوستان کا واقعہ ہے، کئی بار میں پڑھ چکا ہوں، آپ کو بھی سنا۔ خدا غریب کا رحمت کرے، آیت اللہ خوی علیہ رحمت، یہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ شادی ہوئی، رخصتی کے بعد بارات جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ میں دولہا کا انتقال ہو گیا۔ اب انہیں شریعت کے قانون نہیں پتا تھا، قانون نہ پتا ہونا کبھی کبھی کتنی بڑی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ اب انہیں نے سوچا کہ بھائی شادی ہی تو ہوئی تھی، نکاح ہی تو ہوا تھا، دولہا تو بیچارہ گھر تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ انہیں نے مہینے 10 دن کے بعد لڑکی کی دوسری شادی کر دی، جبکہ عدہ وفات اس پہ واجب تھا۔ شادی ہو چکی، کئی دن گزر گئے، نسل آگے بڑھ گئی، اب وہ بھولا بھٹکا کوئی مولوی ان کو مل گیا، پتہ چلا کہ بھائی کیسے ہوا ہے، اس کو ماضی کے واقعات بتائے گئے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو شادی ہی غلط ہوئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو انہیں نے پورا واقعہ لکھ کے بھیجا ہے خود کہ اللہ ایسا ایسا ہوا، بتائیے اب کیا کیا جائے۔ مشکل تو یہی ہے کہ جب تک پڑوتی نہیں پوچھتے ہیں، جب تک کہ سر پہ آ نہ جائے تب تک کہ مولانا سے سوال ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بھائی توضیح المسائل کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ مسائل جو آپ کے مطالبے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، یعنی پہلے سیکھ لو تاکہ عمل کے میدان میں مشکل نہ کھڑی ہو۔ پوچھا کیا، سوال کیا، جو جواب دیا عجیب جواب دیا کہ ہمارا کام دین بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ ابھی جو مسئلہ تم نے بگاڑا ہے اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی توقع یہ ہے، لیکن مولانا کسی طرح سے ٹھیک کر دیجیے۔ بھائی میرے گھر کی تھوڑی کھیتی ہے کہ میں ٹھیک کر دوں، اور یہی معاملہ کبھی کبھی استخارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پہلے سے سوچ کے آئیں گے کہ دیکھیے اچھا ہی آنا ہے، اور اگر اچھا نہیں آیا اچھا دوبارہ لکھوا دیں کہ صدقہ دے کے لکھوا لیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں سب سے مظلوم چیز کا نام ہے دین۔ آپ نہیں مانیں گے، تھوڑی دیر بعد مانیں گے۔ معاشرے میں سب سے مظلوم چیز کا نام کیا ہے؟ دین۔ کیوں؟ دیکھیے ہر فن کے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو گھر کا نقشہ بنانے کے، میپ بنانے کے کچھ ذمہ دار ہیں، انہیں انجینئر کہا جاتا ہے۔
اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دوا دینے کے کچھ ذمہ دار ہیں، انہیں ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ جب نقشہ بن جائے تو اس کے بعد عمارت کھڑی کرنے کے کچھ ذمہ دار ہیں جنہیں معمار کہا جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اس شعبے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے کہ جو اس شعبے سے واقفیت رکھتا ہے، اس کی باریکیوں کو جانتا ہے، اس کی اونچ نیچ کو جانتا ہے۔ لہذا اگر آپ کا کام اس شعبے سے پڑتا ہے تو آپ کسی دوسرے شعبے کے ذمہ دار کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ اگر کسی کو اپنے گھر کا میپ بنوانا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ انجینئر کے پاس پہنچ جائے۔ اتنی سمجھ تو پروردگار نے سب کو دی ہے نا، اتنی سمجھ سب کو دی ہے کہ دیکھو جو ٹاپک ہوگا، جو سبجیکٹ ہوگا، اسی کے ذمہ دار کے پاس جانا، اور کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا۔ باہر پوچھا جاتا ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر بتائیے۔ بھائی اچھا ڈاکٹر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ بیمار کو دکھانا ہے۔ بھائی ایک اچھا انجینئر بتائیے۔ اچھا انجینئر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کیونکہ گھر بنوانا ہے۔ کوئی فلاں شعبے کا اچھا بتائیے کیونکہ اس شعبے میں کام ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس شعبے میں اسے کام ہوتا ہے وہ اسی میں جاتا ہے اور وہاں بہتر سے بہتر تلاش کرتا ہے۔ لیکن دین کی مظلومیت یہ ہے، جیسے ہی دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہر کسی سے پوچھ لیا جاتا ہے، ہر کوئی نظر دینے لگتا ہے، ہوٹلوں پہ چرچا ہونے لگتی ہے، اور پھر وہاں بہترین کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے مزاج کس سے مل رہا ہے۔ دین مزاج کا نام نہیں ہے، دین انسان کو پستیوں سے نکال کر بلندی تک پہنچانے کا نام ہے۔ درود پڑھے پر محمد بھائی یہاں یہ دوہرا برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ ہر شعبے میں اس کے ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں تو اس شعبے میں اس کے ذمہ دار ہی کے پاس جانا پڑے گا، اسی سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آ کے لگا دیا، اس مسئلے کو سمجھنے میں لگا دیا، تو دین آگے آواز دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پروردگار کا ایک مقصد ہو اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا راستہ نہ بتائے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار ہے حکیم، اور حکیم کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر نعوذ باللہ سوچے سمجھے کر دیا۔ توحید کا ایک شعبہ ہے توحید توکل، یعنی صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مولا فرماتے نہج البلاغہ میں ظاہراً حکمت نمبر 435 ہے یا 450 ہے، جب مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر کام عادلانہ ہو اس سے پوچھا گیا۔ جورداغ نے یہی تو کہا کہ پتہ ہے علی کی شہادت کیوں ہوئی؟ لشدت عدل ہے، کیونکہ علی نے عدالت سے ہٹ کے کام ہی نہیں کی۔ اب ایسے انسان سے پوچھا جا رہا ہے عدالت کسے کہتے ہیں؟ اب غور فرمائیے مولا نے جو جواب دیا، فرمایا ان لا تتہما، کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار پر اعتراض نہ کرو۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار پر اعتراض نہ کرو۔ اعتراض وہاں ہوتا ہے جہاں کسی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا نہ جائے۔ ابھی آپ اس منبر کو اٹھا کے وہاں کونے میں رکھ دیں تو آدمی اعتراض کرے گا کہ بھائی لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، منبر کو یہاں پر رکھیے، مائک کو یہاں پہ لگائیے۔ اگر شے اپنی جگہ پہ رکھی جائے تو کسی کو اعتراض کرنے کا
परवरदिगार हकीम है। आप देखें, कभी मौसम से एतराज, कभी जिंदगी पे एतराज, तो कभी कुछ एतराज। तो जो इंसान जिंदगी पर एतराज नहीं गुजारेगा वो तो अपने आप को संभालेगा, क्योंकि संभालने के लिए शर्त है इत्मीनान होना चाहिए, और जब तक इत्मीनान नहीं होगा तो सवारोगे कैसे? शैतान यहीं पे आगे खड़ा हो जाता है। जिंदगी एतराज में गुजरती है, इत्मीनान होता ही नहीं, संभलने की नौबत ही नहीं आती। डॉक्टर क्या कहता है कि भाई देखिए ठीक है आप बीमार हैं, लेकिन जरा सा अपने जहन को इत्मीनान में लेके आइए, तब ये बीमारी ठीक होगी। आज आप देखें बड़े लोगों की बीमारी, सब कुछ है, हर नेमत मौजूद है, उसके बावजूद भी जब तक रात में 2-3 टैबलेटें नहीं खा लेते नींद नहीं आती। भाई ये कौन सी बीमारी है? समाधान आपको नहीं पता। ये नई बीमारी ने जन्म लिया है, इसे कहते हैं टेंशन। अरे क्यों होता है टेंशन? क्योंकि यही नहीं पता अगले पल होने क्या वाला है, और जिसे उस पर भरोसा है, जिसे उस पर भरोसा है, उसके असहाब आवाज ये देते हैं, हमारे लिए क्या फर्क करता है, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, हम तो इतनी इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हैं कि शब आशूर होती है, पूरी रात इबादत परवरदिगार में गुजारी जाती है। इबादत परवरदिगार में गुजारी जाती है। मत परवरदिगार पर ईमान बहुत है, मसला ऐसे कि परवरदिगार हकीम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ अरफा भी तकरीबन 1.25 महीने 1.5 महीने पहले आपने पढ़ी, उसमें मौला का एक जुमला है कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हमें बेहतरीन जमाने में खल्क किया, बेहतरीन जमाने में खल्क। और भी मौला उसकी वजह भी बता कि क्यों वो फरमा रहे हैं कि बेहतरीन जमाने में खल्क किया। कहते हैं इसलिए कि तूने हमें आखिरी नबी के जमाने में खल्क किया, जो अशरफ अंबिया होगा उसका जमाना भी अशरफ होगा। भाई देखिए, जो शुरू के अंबिया के जमाने में आया उसने बाद वाले को नहीं देखा, लेकिन जो बाद के जमाने में आया है उसका ईमान शुरू वाले पर भी है। तो भाई मुसलमान फकत आखिरी नबी को थोड़ी मानते हैं, बल्कि मुसलमान हजरत ईसा को मसीहियों से बेहतर मानता है, हजरत मूसा को यहूदियों से बेहतर मानता है। क्यों? इसीलिए तो जब मौला कायनात ने आगे तौरात और इंजील की तिलावत की थी तो आगे ऐलान कर दिया था, अली उनसे बेहतर पढ़ के बताएंगे कि हम तुमसे बेहतर तुम्हारे अंबिया को मानते हैं। तुम्हें हकीकत ईसा क्या पता, तुम तो उन्हें अल्लाह का बेटा बना देते हो, हम उसे अब्दुल्लाह मानते हैं। दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद। तो वजह जो मौला ने बताई है, मुझे उसके ऊपर 1 मिनट बोलना है। मौला ने वजह क्या बताई? इसलिए परवरदिगार का शुक्र किया जा रहा है क्योंकि परवरदिगार ने, मौला फरमा रहे हैं, बेहतरीन जमाने में खल्क किया। और वजह क्या है? क्योंकि वो आखिरी नबी का जमाना है। अगर मेयार यही है, अगर कानून और प्रिंसिपल यही है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आप तो इंसानों के बारे में गौर कीजिए। एक इंसान रसूल के जमाने में है, लेकिन मौला कायनात के जमाने में नहीं है, और दूसरा इंसान मौला कायनात के जमाने में है लेकिन रसूल के जमाने में नहीं है। तो बना हुआ करे, लेकिन जो अली को मानता है वो नबी को तो मानता है, क्योंकि अली को हमने पहचाना ही है नबी के जरिए। अब आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले
کوئی 5ویں امام کے زمانے میں ہے تو اس نے 4 کا زمانہ سنا ہے، 1 کا دیکھا ہے. کوئی 6 کے زمانے میں ہے تو 5 کا سنا ہے، 6 کے زمانے میں ہے. تو عزیزو آپ خود سوچئے کہ ہمیں پروردگار کا کتنا شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں آخری حجت کے زمانے میں خلق کیا ہے. کہاں اس سے بہتر ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جو تمام انبیاء کو بھی جانتی ہے، تمام اولیاء کو بھی جانتی ہے، اور عالی ترین امام کے زمانے میں اس کا وجود دیا ہے. ان سے اعلیٰ کوئی ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھیں بر محمد. پروردگار نے کتنا بڑا رحم و کرم کیا ہے. اور ہم میں اور آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایگریمنٹ کیا؟ 5-6 منٹ میرے ساتھ رہیے گا. ویسے تو پوری مجلس میں آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ تاکید میں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں. کس نے ایگریمنٹ کیا پروردگار سے؟ کہ پروردگار ایشیا کے ہندوستان نامک ملک کے یو پی علاقے کے فلاں شہر کے فلاں شہر محلے میں فلاں گھر میں پیدا ہو گئے. کسی کو یاد آ رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں ہندوستان میں کہ اگر بچہ ایک دیوار ادھر پیدا ہو جائے تو چوٹی نکلی وہ گھنٹہ بجا رہا. ایک دیوار کا اگر فاصلہ ہو جائے اس گھر کے بجائے اس گھر میں پیدا ہو جائے کتنا فرق ہو جائے گا. تو وہ پروردگار جو بغیر مانگے اتنی بڑی نعمت دے دے، تو اگر انسان صحیح سے اس کی بارگاہ میں مانگ لے، آپ بتائیں بغیر مانگے ہی تو اس نے عطا کیا ہے بہترین زمانہ، اعلی ترین مکتب، اعلی ترین افکار. کہاں ملے گا ایسا؟ لیکن پروردگار حکیم ہے. بات یہاں سے لکھی نا، پروردگار حکیم ہے. تو اگر اس نے ہمیں اس زمانے میں خلق کیا تو کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ بھائی 500 سال پہلے خلق کر دیتا، 1000 سال پہلے خلق کر دیتا. اس نے اس زمانے میں خلق کیا تو کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. اب اس وجہ کو ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس زمانے میں خلق کیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. شاید ایک حکمت یہ ہو کہ دیکھو تمہیں ایسے زمانے میں خلق کیا ہے جہاں نہ کسی نے نبی کو دیکھا ہوگا، نہ کسی نے امام کو دیکھا ہوگا. صرف عقل کی سمجھداری کے اوپر وہ نبی کو بھی مان رہا ہوگا، وہ امام کو بھی مان رہا ہوگا. یعنی یؤمنون بالغیب کا بہترین مصداق ہوگا. قرآن نے کیا کہا مومن کے لیے کہ اس کی ایک صفت یہ کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اور غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حواس سے غائب ہوتی ہے، عقل اسے آ کے تائید کرتی ہے. کہاں پروردگار حواس میں نہیں آتا ہے لیکن عقل اس کی تائید کرتی ہے. تو تمہارا زمانہ وہ ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے ولی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ پہ بھی ایمان ہے، رسول اللہ پہ بھی ایمان ہے، ولی اللہ پہ بھی ایمان ہے. تو جب بغیر دیکھے اتنا ایمان ہے تو اگر دیکھ لو گے تو کس درجے میں فائز ہو جاؤ گے. جو نبی نے فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک غیبت حضور کی طرح ہوگی. غیبت کا زمانہ حضور کی طرح ہوگا. نہیں عزیزوں، آپ مثال دیکھ لیجئے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، غور فرمائیے گا. ابھی آپ کے سامنے اعلان کر دیا جائے رات کے 12 بجے کہ میرٹھ میں آیت اللہ سستانی آ رہے ہیں. بتائیے آپ گھر پہ نظر آئیں گے یا مسجد کے امام باڑے میں؟ سکون سے کھڑے نظر آئیں گے، دھکا مکی ہو رہی ہوگی. کس لیے بھائی؟ یہ جذبات کس لیے؟ آیا آپ نہیں جانتے ہیں
کے مجتہد ہیں. اچھا بھائی ایک بار دیکھ لو تو کیا ہو جائے گا؟ ارے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتائیے جب کرن کا اتنا اثر ہے، جب ہر مہابرا ایک کرن کو دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہیں، تو اگر سورج کو دیکھنا ہوگا، یہ ہمارا زمانہ ہے، شکر کریے پروردگار کا. تاریخ نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے کہ مدینے کی گلیاں ہیں، سورج نکل رہا ہے، سورج گھر میں جا رہا ہے، لوگ سلام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہزاروں سلام ہو گیا ان جوانوں کے اوپر جو سورج کو بغیر دیکھے ایمان لے کے آ جاتے ہیں. یہ افضلین مردم ہے جو غیبت پہ ایمان رکھتے ہیں، حضور کی طرح رکھتے ہیں. درود پڑھے بر محمد. پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی. لیکن عزیزوں یہ تو ابھی سکے کا ایک روپ ہے. پروردگار نے یہ ہمیں توفیق دی اور وہ حکیم ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں. آئیے سوچیں غور کریں کہ پروردگار ایسے زمانے میں تو نے کیوں خلق کیا جہاں ہر وقت زبان پہ یہ رہتا ہے بڑا پراشو ماحول ہے، بڑا برا زمانہ آ گیا ہے. 50 سال پہلے چلے جائیے تب بھی یہی کہا جاتا تھا، 100 سال پہلے چلے جائیے تب بھی یہی کہا جاتا تھا. اس کے پیچھے ایک شیطانی سیاست ہے. مایوس انسان کچھ نہیں کر سکتا، امیدوار انسان پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. جو مایوسی کی لہر دوڑا دی جاتی ہے، ارے مولانا بڑا برا زمانہ ہے. جی نہیں، بڑا اچھا زمانہ ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. پہلے زمانہ وہ نہیں تھا کہ آپ دین کو سمجھا دیے لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ دین باپ دادا سے لیا جاتا تھا، عقل سے نہیں لیا جاتا تھا. پہلے میڈیا کا وہ زمانہ نہیں تھا کہ جو کتابوں میں لکھا تھا وہ کتابوں میں ہی رہتا تھا. آج جو کتابوں میں لکھا ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے. اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. عزیزوں پروردگار کا شکر ہے اس بات کے اوپر کہ اس زمانے میں خلق کیا گیا ہے. لیکن اب غور یہ کرنا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. کہا دیکھو جیسا عالی زمانہ ہوگا ویسے ہی عالی تمہاری ذمہ داری دی جائے گی. اب اپنی ذمہ داری کو 100 سال پرانی ذمہ داری سے میچ نہ کرنا. اب زمانہ ایسا ہے تمہیں اتنا سمجھدار بننا پڑے گا کہ تمہاری ہر حرکت کو دشمن دیکھ رہا ہے. تمہیں سوچ کے بولنا پڑے گا، تمہیں سوچ کے دیکھنا پڑے گا، تمہیں سوچ کے چلنا پڑے گا. تمہیں اپنا ہر پروگرام اتنی خوبصورتی سے بنانا پڑے گا تاکہ دشمن یہ نہ کہہ پائے کہ یہ علی والے ہیں، یہ تو ایسا ہی کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آلہ. اب ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. پہلے آپ ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ وہی دفن ہو جاتا تھا جہاں آپ نے کہا ہے. لیکن آج ذرا آپ ایک جملہ بول کے دیکھیے، پوری دنیا میں گھوم کے دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اب جو ہے بڑے غور سے زبان ہلانے کی ضرورت ہے. یا پہلے زمانے میں تھا ایسا؟ پہلے زمانے میں آپ اپنی ماں بارگاہ میں کچھ بھی کر لیجیے، کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. لیکن آج تو آپ خود ہی 8 آنکھیں لگا کے پہنچا دیتے ہیں. پہلے ایک مجلس تیار کرتے تھے، پورے سال پہنچتے تھے. لیکن سال بھر میں ایک جگہ 2 بار بلایا نہیں جاتا ہے تو ہو گیا تھا. آج کو ملا میرٹھ سے صبح کل پہنچے الہ آباد. مولانا صاحب رات میں میرٹھ والی مجلس میں نے سنی تھی. ہمارے کیا پرسوں پہنچے الہ آباد سے لکھنؤ. کل رات میں آپ نے یہ پڑھا تھا، آج صبح یہ پڑھا تھا. اچھا لیجیے
کتنا زمانے میں فرق آ گیا ہے. اب سنیے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس. وہ جو اپنے زمانے کو پہچانتا ہے وہ کبھی مشکلات میں گرفتار نہیں ہوتا. مشکلات میں وہ قومیں گرفتار ہوتی ہیں جو اپنے زمانے کی رفتار کو نہیں جانتی ہیں. اگر اپنے زمانے کی رفتار کو سمجھ لو گے تو پھر تم اس زمانے کی رہبری کرو گے, غلامی نہیں کرو گے. لہذا زمانے کی رفتار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس تو ایسی ایسی مثالیں ہیں. جب آپ زمانے کو سمجھ جائیں گے تو دوسرا مسئلہ آئے گا ذمہ داری کا کہ بھائی چلیے ہم نے زمانے کو سمجھ لیا, ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے زمانے کو پہچانو. اگر غاصبین کا زمانہ ہو تو کردار علی اپنا لینا. اگر معاویہ کا زمانہ ہو تو کردار حسنی پہ اتر آنا. اگر زمانہ یزیدی بن جائے تو حسین کا کردار لے کے آگے بڑھ جانا. اگر زمانہ ابن ہشام کا ہو جائے, اگر زمانہ ہشام کا ہو جائے تو سید سجاد کی طرح دعاؤں کا سہارا لے لینا. اگر زمانہ اور آگے بڑھ جائے تو باقر و صادق کی طرح علم کی یونیورسٹی بنا لینا. اگر زمانہ اور آگے بڑھ جائے تو قاسم کی طرح صبر کر کے سلاخوں کے پیچھے جا کے دین کی حفاظت کرنا. اگر زمانہ اور آگے بڑھ جائے تو مدینے سے دوس کے سفر کر کے آگے دین کو بچا لینا. اگر زمانہ اور آگے بڑھ جائے تو پھر نقی اور عسکری کی طرح رہنا لشکر کے درمیان لیکن دین کی حفاظت کرتے رہنا. اور اگر زمانہ قیامت کا آ جائے تو علماء کی سیرت کو دیکھتے رہنا, دین کو بچاتے رہنا. درود پڑھے نا محمد. یہ تمہاری ذمہ داری کہ تم زمانے کو پہچانو. پروردگار حکیم ہے, اس کا کوئی فعل حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہر زمانے میں اس نے ہر انسان سے عبادت کو مانگا. تو عبادت کے لیے خلق کیے گئے. جب پروردگار کیسے ممکن ہے کہ اس طرح سے عبادتوں کی مقصد پورا ہو جائے؟ کا نہیں ہو جائے. تم دو شرطوں کو سمجھ جاؤ. دو شرطیں سے اگر انسان دو شرطوں کو پورا کر دے تو اس کا کام شریعت میں عبادت کہلاتا ہے. اور اگر ان دو میں سے ایک پوری نہ ہو تو پھر اسے ایکسرسائز کہتے ہیں, نماز نہیں کہتے. پھر اسے بھوک کہتے ہیں, روزہ نہیں کہتے. پھر اسے چکر کاٹنا کہتے ہیں, طواف نہیں کہتے. کیا شرط ہے؟ دو شرطیں, بہت سمپل سی شرط, کہنے میں بہت آسان. پہلی شرط یہ ہے اللہ کے لیے ہو. آپ بتائیں نماز کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز کی سٹارٹنگ تکبیرۃ الاحرام سے نہیں ہوتی, نیت سے ہوتی ہے. اور نیت کا وجود ہے قربت اللہ کے اوپر. روزے کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اذان صبح سے؟ جی نہیں, آپ کو اذان صبح سے پہلے نیت کرنا ہے. تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے. خوف نکالنا ہے تو نیت کرنا ہے. عبادت بغیر نیت کے ہوتی ہی نہیں ہے. سب رکن عبادت ہے. بغیر قربتاً اللہ کی عبادت کہاں سے ہوگی؟ تو اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے تو یہ نماز نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تاریخ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کے ماتھوں پہ گڈھے تھے لیکن جس نے نماز کو بچایا تھا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. نماز نہیں ہے.
نماز نہیں، پہلی شرط قربت اللہ۔ عزیزوں بڑا بے وقوفوں والا سودا ہے کہ ہمارے عمل کے دو خریدار ہوں، ایک اللہ، ایک عام انسان، دونوں خریدنے کے لیے تیار ہیں، اور انسان عمل کو خدا ایک فانی انسان کے ہاتھ بیچ دے۔ آپ بتائیں کتنا بے وقوفی کا سودا ہے۔ ہاں ایک طرف پروردگار خریدنے کے لیے کھڑا ہو کہ لاؤ اپنے عمل کو میں خریدنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن یاد رکھنا پھر میں اپنے عمل میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں، لہذا تمہارا عمل بھی وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل کرنا صرف اور صرف پروردگار کے لیے، کسی کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ کیوں؟ امام زین العابدین علیہ السلام ہماری زندگی کی ہر مشکل کا سلوشن دیا، ہر مشکل کا، لیکن مصیبت تو یہ کہ ہم جا کے پتہ نہیں کرتے۔ فارسی میں ضرور مسئلہ گرگدہ کاہل دور تقصیر صاحب مانے چیز، اگر مانگنے والا ہی کاہل ہو تو بھی دینے والے کی کیا غلطی ہے؟ صبح آئے 6 بجے ہلکے سے ایک بار جو ہے وہ بیل بجا کے چلا جائے اور پھر بھیا دن بھر سے مانگ رہے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں۔ لیکن کچھ فقیر ایسے اڑیل ہوتے ہیں وہ دروازے کو چوکھٹ سے نکال دیں گے لیکن بغیر لیے نہیں آئیں گے۔ ہمیں تو کم سے کم اتنا فقیرانہ انداز تو ہونا چاہیے، اتنا فقیرانہ انداز تو۔ اب دیکھیے مولا کیا ہو رہا ہے، مشکل ہے معاشرے میں ہم سب کو خوش کرنا، سب کو خوش کرنا، دو ایسوں کو خوش کرنا ہے جن میں 36 کا آنکڑا ہے، سمجھتے نا 36 کا آنکڑا۔ اب تو سب انگلش مینوں میں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا 36 کا آنکڑا ہے، بھیا ہندی میں 3 اور 6 اپوزٹ لکھا جاتا ہے، تو دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے، سمجھا؟ اسے کہتے ہیں 36 کا آنکڑا، سمجھے نا؟ اب دو ہستیاں جن میں 36 کا آنکڑا ہے، اب ہمیں 3 کو بھی خوش کرنا ہے 6 کو بھی کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کبھی اس کے دروازے پہ گرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ الٹتے ہیں، کبھی یہاں پر پھیلاتے ہیں، کبھی وہاں سو جاتے ہیں، کبھی ان کی گاتے ہیں، کبھی ان کی گاتے ہیں، نہ وہ مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں۔ مولا نے کہا بیٹا دیکھو یہ سب سیدھا سیدھا میں فارمولہ دے رہا ہوں، کہاں تک دنیا میں تم سب کو خوش کرتے رہو گے، کیونکہ دنیا والوں کے تو مزاج ہی نہیں ملتے ہیں۔ جب باپ اور بیٹا تینوں گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تب بھی اعتراض ہوتا ہے، جب تینوں اتر جاتے ہیں تب بھی اعتراض ہوتا ہے، جب جوان کو بیٹھا دیتا ہے باپ پیدل چلتا ہے تب بھی اعتراض ہوتا ہے، اور جب باپ بیٹھ جاتا ہے جوان کو پیدل چلاتا ہے تب بھی اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے، کسی بھی حال میں تمہیں بے حال کیے بغیر رہیں گے نہیں، یہ تو دنیا کا طریقہ ہے، کب تک دنیا کے چکر میں پھنسے رہو گے، اسے بھی خوش کرنا ہے اسے بھی خوش کرنا ہے، ارے ایک طریقہ اپنا لو، اسے خوش کر دو، جس کی مرضی کے آگے سب کے کان جھک جاتے ہیں، اگر اسے خوش کر دیا تو پوری کائنات تمہارے قدموں پہ جھک جائے گی۔ درود پڑھے گا محمد سلوات پڑھیے گا محمد تو پہلی شرط قربتاً الی اللہ، اس کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے کہ جو خالق کائنات ہے، کیا یہ پہلی شرط، اور یہ بہت ہی سخت شرط ہے، بہت سخت شرط کہ انسان ہر چیز کی محبت کو نکال کر فقط اس کی محبت رکھے۔ کا دوسری شرط عبادت کی شرط بتا رہا ہوں،
لیکن کچھ لوگ بعد میں ٹرین میں چڑھے ہیں چلتی ہوئی تو تھوڑی دیر تو ہلتے ہی رہے ہیں. مشکل تو یہ ہے نا, ٹرین تو چلی نہیں ہے, بات کود کے چڑھیں گے تو تھوڑی دیر آپ کو بیلنس بنانے میں لگے گا. تو میں آپ کی مدد کیے دے رہا ہوں, بیلنس بنا دیتا ہوں. یہ اللہ عزاداری عبادت کا نام ہے, رسم نبھانے کا نام ہے. اسی لیے جماعت کو وقت سے جوائن کیا جاتا ہے, اور جو سوال صف اول کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. عزاداری بالکل ایسے موسم یہ کہیں اور چلا جاؤں گا. پہلی شرط عبادت کی پہلی شرط قربت اللہ. دوسری شرط بس یہی دو شرطیں. دوسری شرط عبادت ویسے کرنا جیسے ہم کریں. نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح نماز پڑھنا. کیونکہ نماز پروردگار نے بتائی ہے. ایک اہم شرط ہے عبادت کے اندر. عبادت ذوق آزمائی کا نام نہیں ہے. قبلہ آپ کے گھر, آپ کا گھر تھوڑی ہے کہ آپ دل چاہا ہرا پینٹ کروا دیا, کل دل چاہا جو ہے وہ دوسرے طرح کا پینٹ کروا دیا. جی نہیں, عبادت پروردگار میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اب آج کل موسم کیسا ہے میں تو بھی دوپہر میں پہنچا ہوں, ایک دن میں تو اندازہ نہیں لگا سکتا. فرض کیجیے صبح کا موسم میں بڑا خوشگوار اور غلطی سے میرا جوان اٹھ گیا, انشاءاللہ کہ سب کو اٹھنے کی توفیق ملے. اللہ میں نے دعا کیا, اس میں بھی آپ کو شاید کیا ہم کم سے کم الہی آپ نہیں کہتی شاید اٹھ جائیے. دیکھ رہے ہیں ابتدائی چیزوں میں بھی لوگ آمین کہنے میں شک ہو رہا ہے. کہیں آمین کہہ دیا فرشتے نے اٹھا دیا تو کیا کریں گے؟ گولڈن نماز نہیں سنی نا آپ نے؟ کچھ ہے ہمارے جوان اللہ سلامت رکھے گولڈن نماز پڑھو. گولڈن کلر دیکھا تھا کیسا ہوتا ہے؟ بالکل آسمان میں بھی ایک وقت گولڈن کلر شروع ہوتا ہے. اس ٹائم کی نماز کو کہتے ہیں کون سی نماز؟ گولڈن. اب موسم خوشگوار تھا, اٹھے صبح ہوگا چلیے آج مسجد چلتے ہیں. ہاں, اور آپ مسجد یہ سوچ کے پہنچے کہ آج تو انشاءاللہ مولانا صاحب سورہ بقرہ پڑھیں گے. 2.5 پارے کا سورہ ہے, کیوں؟ کیونکہ موڈ ہے آج. اور اتفاق یہ ہوا کہ آپ نے جماعت جوائن کی, امام جماعت نے اللہ تعالیٰ پہ آگے رکوع دے دیا. بتائیے موڈ خراب ہو گیا یا نہیں؟ بتائیے ہو گیا یا نہیں ہو؟ یہی تو شرک ہے. اما اسی کو تو شرک کہتے ہیں. بھائی آپ سورہ بقرہ پڑھیے یا اللہ تعالیٰ پڑھیے, پروردگار کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے. فرق تو یہ کرتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا, اپنے مزاج کی تقاضائی کے لیے عبادت نہ کرنا. محمد
ویسے ہو جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں شرطیں باقی ہیں تو بالحق کس بات کا؟ پھر میرا کھانا کھانا عبادت ہے، میرا بستر پہ سو جانا عبادت ہے، میرا علم حاصل کرنا عبادت، میرا جاب کرنا عبادت، میرا لوگوں کے چہرے کے سامنے مسکرانا عبادت، میرا فرش عزا پہ آ جانا عبادت، میرا فرش عزا کا انتظام کرنا عبادت، میرا ہر کام عبادت ہو جائے گا۔ بس دونوں شرطوں کا لحاظ کر لیجئے، خدا کے لیے ہو اور ویسے کیجئے جیسے خدا چاہ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اے انسان، تجھے میں نے خلق ہی نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ میں نے ایسے بندے خلق کیے ہیں جن کا تلوار چلانا عبادت، جن کا سو جانا عبادت، جن کا دعا کرنا عبادت، جن کا ہجرت کرنا عبادت، ان کی زندگی کو دیکھتا جا، اپنی زندگی کو عبادت بنانا چلا جا۔ درود پڑھے محمد۔ ان کی زندگی کو دیکھتا جا۔ ہماری زندگی میں ایک کام ہے جسے ہم کام نہیں سمجھتے۔ ایک کام ایسا ہے جسے ہمارا کام نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی اپنا شیڈول بناتا ہے تو بہت کم اس کو لکھتا ہے، اور وہ ہے سونا۔ کچھ تو ہمارے جوان جب صبح سو کے تھک جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ تھک گیا بیچارہ، 12 گھنٹے سو تو پھر دوبارہ سو جائے گا۔ تو سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اردو کی بھی عجب لطافت ہے، اس کے لیے بھی لفظ سونا رکھا اور اس کے لیے بھی لفظ سونا رکھا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں ایک ایسا منظر آئے گا جہاں ایک اللہ کا بندہ سونے کو سونا بنا کے بتائے گا کہ جب ہم سونے پہ مرضی پروردگار خرید سکتے ہیں تو اگر جنگ میں اتر آئے تو کیا ہوگا؟ لَذَرْبُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَندَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِ الثَّقَلَيْنِ۔ ہماری ایک ضرب ہوگی، پوری کائنات پہ باری ہوگی۔ کیا تھا اس ضرب کے اندر؟ وزن بہت زیادہ تھا، تلوار بڑی اچھی تھی۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایک سپاہی ہے بہت اچھا تلوار چلانے والا، اس کا نام ہے معدی کرب، بہت زبردست تلوار چلانے والا۔ تو زمانے کے جو خلیفہ تھے ان تک بات پہنچی، انہیں نے خط لکھا کہ بھیا ذرا اپنی تلوار بھیجو، ہم بھی تو دیکھیں کیا ہے، بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ تو تلوار بھیج، تلوار آئی خلیفہ کے پاس، خلیفہ نے پاس میں کھڑے ہوئے سپاہی کو دی، ذرا اسے پتھر پہ مار کے دیکھو کیا ہے۔ اب اس نے اپنی پوری طاقت سے تلوار کو پتھر پہ مارا، بس سے بس نہیں ہوا پتھر، اور دوبارہ پھر کچھ نہیں ہوا، دوبارہ پھر کچھ نہیں ہوا۔ غصہ آیا خلیفہ، خلیفہ نے لکھو خط، جیسا سنا تھا ویسا پایا نہیں، اور واپس یہ تو تلوار کیا بات ہے اس کا، بڑی تعریفیں سنی تھی، دور کے ڈور سہانے بھیج دیا۔ مادی کرب نے ایک لائن میں جواب لکھا، خلیفہ تلوار مانگی تھی، بازو نہیں مانگا۔ سن لیا آپ نے واقعہ؟ اب آئیے عزیزوں، کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ مولا کا افتخار یہ ہے کہ ذوالفقار مل گئی، یہ تو ذوالفقار کو ناز کرنا چاہیے کہ علی جیسا بازو مل گیا۔ اگر علی کا بازو نہ ہوگا تو ذوالفقار نہ ہوتی۔ لا فتح الا علی، پہلے کہا گیا لا سیف الا
مسکراتا ہے تو پروردگار مسکرانے پہ بھی ثواب لکھتا ہے، اگر وہ غضب کرتا ہے تو اس کے غضب کرنے پہ بھی ثواب لکھتا ہے۔ حدیث آواز دیتی ہے کہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جس کی خوشی میں پروردگار خوش ہوتا ہے، جس کے غضب میں پروردگار غضب کرتا ہے۔ کہا اس ذات میں کیا گیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس کا ہر عمل خلوص سے ہوتا ہے، اطاعت سے ہوتا ہے۔ درود پڑھے گا محمد جو انسان اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے، شریعت میں اسے کہتے ہیں عابد۔ شریعت میں اسے کہتے ہیں عابد۔ عابد یعنی عبادت گزار، یعنی وہ مقصد خلقت کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر عبادت گزاروں کی جماعت ہو جائے تو پھر عابد نہیں کہتے، پھر کہتے عابدین۔ ایک نہیں ہے، پوری کائنات ہے۔ اسے سن 60 ہجری سے سن 95 ہجری میں محدود نہ کرنا، اور اگر کوئی ان عابدین کے لیے زینت بن جائے تو پھر اسے سین العابدین کہتے ہیں۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ دیکھے کہ مقصد خلقت کو کیسے پورا کیا تو آئے سید سجاد کی زندگی پر نظر ڈالیں، مولا اسے بتائیں گے۔ عزیزوں، خوشی میں عبادت کرنا آسان ہے، خوشی میں عبادت کرنا آسان ہے۔ آپ بتائیں، خدا نہ خواستہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اگر کسی کے گھر پہ اذان ظہر کے وقت خبر آ جائے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے آپ بتائیے وہ شخص اس وقت گریہ و زاری کرے گا یا نماز اپنے وقت پڑھے گا؟ کیا آپ کو ایسا نظر آئیں گے؟ بہت مشکل کام ہے۔ خوشی میں عبادت ہو جاتی ہے، لیکن غم کی حالت میں بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس نے ایسی سختیوں میں عبادت کی کہ زنجیر ناز کر رہی ہے، ایسی مشکلات میں عبادت کی کہ پرندوں کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سین العابدین، زینت عبادت کرنے والوں کی۔ آزادار آج اسی ذات کی شب شہادت ہے۔ 34 یا 35 برس مولا نے بار بار کربلا کو دہرایا، بار بار دہرایا، اور جب کسی نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے، عجب جواب دیا، الشام، الشام۔ ہاں آزادار، جب مولا کوفے سے شام جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سر بھی چل رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں، شہدائے کربلا کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا وہ 10 محرم تک محدود ہے، کیونکہ جب سر تن سے جدا ہو گیا تو ظلم ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، سید سجاد جسے ایک بار نہیں بار بار شہید
کیا گیا. جب نیزے بھائی کے سر دیکھا ہوگا, جب بار بار بابا کا سر دیکھا ہوگا, اسی لیے جب یہ کاروان رہا ہو کے مدینے آیا تو مولا نے بشیر کو آواز دی, بشیر تمہارا باپ شاعر تھا, کیا تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ کہا مولا, کہا جاؤ مدینے والوں سے کہہ دو 28 رجب کا گیا ہوا قافلہ اب مدینے واپس آ گیا. بشیر نے کہا پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کیا اور آواز لگائی, الا یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گئے. نبی کے نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. مدینے والے جمع ہو
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے اعمال انصار میں شمار فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکے پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما پروردگار ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رہے بار الہ خلوص نیت کے ساتھ بہترین طریقے سے عزائے حسینی منانے کی توفیق عنایت فرما بار الہ ہمارے ملک میں بھائی چارے محبت اور دوستی کی فضا کو آباد فرما جو لوگ اس فضا کو بنانے میں کاٹا ہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے آوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین